یا وہ دونوں بہنیں باقی بات کرتی ہیں، اس کے پیچھے کو پولیٹیکل تو گیم ہے کوئی نہیں. وہ تو اپنے بھائی کی صحت کے حوالے سے ان کا ایک کنسرن ہے اور وہ بنتا ہے. ٹھیک. اور میں ان کو بالکل جائز سمجھتا ہوں ٹھیک کہ وہ اپنے بھائی کی صحت کے حوالے سے اگر پریشان ہیں تو ان کی پریشانی بنتی ہے. کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اگر غور کیا جائے تو واقعی پریشانی کا باعث ہیں. مثال کے طور پہ عمران خان کو اگر پیمز لے جاتے ہیں آپ آنکھ کے لیے اور وہاں جا کے ان کے دل کا کیا نام ہے آپ معائنہ شروع کر دیتے ہیں تو بات سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو گئے تھے ٹیکہ لگوانے اور یہ اچانک آپ جناب علی کارڈیولوجسٹ کو بھی بلا لیتے ہیں، باقیوں کو بھی بلا لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی بات ضرور ہے جو عمران خان کے لیے آپ کو کارڈیولوجسٹ بلانا پڑا. اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو سیریس تھریٹس ہیں صحت کے حوالے سے اور حکومت دانستہ انہیں نہیں ملنے دیتی کسی عزیز کو تو سوال تو پیدا ہوتے ہیں. اچھا، تو اگر وہ یہ بات کہہ رہی ہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور آپ کی پہلی دفعہ زندگی میں ای سی جی کب ہوئی تھی؟ اللہ آپ کو صحت دے، میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. میری آپ اچانک آپ کو میری صحت کا کہاں سے خیال آ گیا؟ سن لینا، سن لیں. آپ کو اچانک میری صحت کیا میں سانس پھول رہا ہے میرا، اللہ آپ کو صحت دے، میں کوئی گر رہا ہوں بولتے ہوئے، کیا ہو رہا ہے دعائیں ہیں. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی ان کی ای سی جی کی گئی تھی نا، ان کی ای سی جی کی گئی تھی. میری عمر میں بتا دیتا ہوں، میری عمر 47 سال ہونے جا رہی ہے. میرے خیال میں ابھی مہینہ پہلے میں نے ای سی جی کروائی تھی، ایک ٹیسٹ کروایا تھا، اس کے لیے ای سی جی کروائی تھی. ای سی جی ہو جانا کوئی بہت بڑی پریشانی نہیں. ای سی جی کی مسئلہ نہیں ہے. ای سی جی کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ آپ کا ہارٹ ریٹ وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے. جی میرے سن لیں، بتائیے. چونکہ میں آپ سے بڑا ہوں تو زیادہ دفعہ ہاسپٹل گیا ہوں. بالکل ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے نہیں کہہ کہ کوئی میں بیمار ہوں، بندے تجربے زیادہ ہو جاتے ہیں آپ سے، اللہ آپ کو نہ لے کے جائے. ای سی جی ہونا اتنا بڑا وہ نہیں ہے جس کے لیے کارڈیالوجسٹ کو بلایا جائے. وہ ٹیکنیشینز کرتے ہیں، ای سی جی ٹیکنیشینز کرتے ہیں، ان کے اس کے لیے کارڈیالوجسٹ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اور اگر وہاں کارڈیالوجسٹ کی موجودگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور بات بھی ہے، ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سلمان صفدر نے ان باقی 4 وکلا کو ایک بات تو سکھا دی کہ اگر وکیل پروفیشنل ہونا تو کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیتا ہے. سلمان صفدر نے نکال لیا نا اسی سارے میں. وہی عدالتیں ہیں، وہی جج ہیں، وہی انوائرمنٹ ہے، لیکن اس کے پروفیشنلزم نے مجوکا صاحب سے 6 ضمانتیں بھی ہو گئیں، آج کیس بھی کی سماعت بھی ہو گئی، دوسرے کیس کے لیے بھی تاریخ جو ہے لگ جائے گی. یہ جن کے نام لیے گئے علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے، بیرسٹر گوہر، حامد خان صاحب، لطیف کھوسا، یہ نہیں پروفیشنلزم شو کر رہے، اس طرح کا نہیں کر رہے جس طرح کا سلمان صفدر نے شو کیا ہے. اور اس نے بہت اچھا کھیلا ہے. اس نے ثابت کیا کہ اگر آپ کچھ چیزوں کو ٹیکنیکلی کھیلیں تو کوئی نہ کوئی رستہ ضرور نکلتا ہے. وہ نکل بھی آیا. تیسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 دھڑے بن جائیں، 3 دھڑے بن جائیں، 5 دھڑے بن جائیں، ہمارے پاس بات کرنے کے لیے عمران خان ہی ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس بات کرنے کے لیے دوسری کوئی بات موجود نہیں ہے. ہمارے سے مراد یعنی صحافیوں کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو اپنے سے علیحدہ نہیں سمجھتا. نہیں، ہم سے مراد ظاہر ہے میڈیا. علیمہ خان صاحبہ کی آپ نہیں، میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. کہ ہمارے پاس اور کوئی ایشو ہی نہیں ہے سوائے عمران کے. یا 2 دھڑے بن جائیں یا 3 دھڑے بن جائیں یا نہیں بنے. ٹھیک ہے نا. ہم اسی پہ ہی بات کریں گے. کرونا کے دنوں میں کرونا پہ ہی بات ہوتی تھی. ٹھیک ہے. کرونا کا نہیں ٹھیک ہے. کرونا کو آپ عمران خان صاحب نہیں دیکھیں، جو وبائی امراض پھیلتے ہیں تو لوگ اسی کی باتیں کرتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے. جو جس بیماری کا ڈسا ہو اسے یاد رہتی ہے. مجھے ان کی اس بات پہ اعتراض نہیں ہے. کووڈ ہوا بھائی، یہی میں کہہ رہا ہوں. نہیں میں آپ سے، میرا امیون سسٹم اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. آپ لوگ ہیں کمزور، نہیں انہوں نے اسی جی اس لیے میں اپنی میڈیکل رپورٹ کیوں شو کروں آپ کو؟ آپ مت کریں، میں نے آپ سے مانگی کس نے؟ نہیں تو بار وہ بھی کہہ رہے ہیں اسی جی نہیں تو آپ بھی کہہ رہے ہیں. تو مطلب تسی مطلب تھے کہ میرا پوسٹ مارٹم کریں. تسی مطلب بھائی پوسٹ مارٹم مرے ہوئے کا بندے کو ہوتا ہے. نہیں پریکٹیکل ہو پوسٹ مارٹم وہ والا نہیں. جب ہم کسی کی بات کا پوسٹ مارٹم کرتے تھے ایسی کہ انہوں لمحہ پالن ہے. باتوں کا کہیں نا. باتوں میرا پوسٹ مارٹم بھائی، میری باتوں کا پوسٹ مارٹم تانوں بڑا شوق ہے. ویسے میں دیکھا ہے اللہ کی قسم بڑے شوق ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس ساری گیم میں اگر علیمہ خانم کچھ سیاست کر رہی ہے نا تو حکومت بھی اتنی کر رہی ہے. اچھا. ہاں، حکومت نے بڑے اچھے یہ میں اس کو کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پی ٹی آئی کے اندر ایک تفریق جو ہے نا وہ پیدا کر دی. ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ پہلے دن ہی عمران خان کے اہل خانہ کو انوالو کر لیتے تو شاید یہ تفریق پیدا نہ ہوتی. انہوں نے گوہر صاحب کو کیا، انہوں نے راجہ ناصر کو کیا، فلاں کو کیا، انہوں نہیں کی تجدیدی ضرورت تھی یا جس کو ہونی چاہیے تھی. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جو موسٹ پازیٹیو تھنگ
ان میں سے کسی لیڈر نے علیمہ خانم کی بات کے اوپر منفی رپلائی نہیں کیا. یہ بہت بڑی بات ہے, ضرورت بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا, چلے ایسے بھی کر لیں, عمران خان کی بہن ہے, کوئی مذاق وہی میں تو کہہ نہیں ہے رہا ہوں, نا, میں وہی میں کہہ رہا ہوں, خان کی بہن ہے یار, وہ کوئی ہمیں مطلب وہ کوئی تسی ان کو للیاں دبال سمجھے. نہیں سر, نہیں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, میں تو مان رہا ہوں اس بات کو. انہوں نے سب نے اکنالج کیا کہ ان کے جذبات ہیں, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. یہ عمران صاحب یہ کس حد تک بات صحیح ہے جو یہ فرما رہے ہیں کہ جناب حکومت نے جو ہے وہ ڈویژن پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئی, لیکن پھر بھی جواب کسی نے نہیں دیا علیمہ خان صاحب؟ نہیں, میرا خیال ہے جو بات اسار رانا صاحب نے کی وہ بات ٹھیک ہے. علیمہ بی بی کے آگے کون بول سکتا ہے؟ علیمہ بی بی کے بارے میں حفیظ اللہ خان نیازی صاحب نے آج سے میرا خیال ہے 4-5 مہینے پہلے کالم لکھ دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ علیمہ بی بی اپنے ٹارگٹ میں کامیاب ہو گئی ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا مطلب عمران خان صاحب کے بعد علیمہ بی بی ہے. علیمہ بی بی جو ہیں وہ آج نہیں, مشرف بٹ صاحب ہمارے دوست ہیں ARY کے, انہوں نے خبر دی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پیغام اس طرح کا کوئی نہیں دیا تھا کہ جی کہ آپ علیمہ فیملی کو کہ آپ جو ہے وہ یہ والا کام شروع کر دیں. وہ پیغام جو تھا وہ صرف یہ تھا کہ ڈاکٹر عاصم کو اور ڈاکٹر فیصل کو غالباً ان کی میری ملاقات کروائی جائے میری صحت کے حوالے سے, اور اس کے لیے اڈیالہ جیل آنے کی بجائے عدالت میں جایا جائے. اور وہ پیغام پہنچا تھا بشرا بی بی کی بیٹی اور ان کی بھابھی کے ذریعے. یہ جو نہیں ملاقات ہوئی. اچھا, اب اس کے اوپر ایک اور بات شروع ہو گئی ہے کہ جی کہ بیسیکلی یہ علیمہ بی بی نے پھر اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جی فیملی کی ملاقات کا بندوبست کروایا جائے اور اس کے لیے پٹیشن ڈالی جائے. تو وہ جس کا بھی یہ پلان تھا, میرا تو یہ خیال ہے کہ پاکستان میں اور کسی چیز کی مہارت ہو نہ ہو پاکستان کے سسٹم کے اندر, تو یہاں پر سیاسی جماعتیں بنانے اور سیاسی جماعتیں توڑنے کی بڑی مہارت حاصل ہے. میں تھوڑا سا جو انہوں نے بات کی اور جو میرے خیال میں آپ بھی جس کا ذکر کریں, میرا تھوڑا سا اعتراض اس بات کے اوپر ہے کہ جناب باہر والا نا وہ کامیاب ہو گیا تفریق ڈالنے کے اندر. بھائی یہ تفریق آپ کے اندر پہلے سے موجود تھی, یہ ڈویژنز پہلے سے موجود ہے, کوئی نئے ہیں؟ یہ تو پہلے سے ہیں. ہاں, وہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے سلمان اکرم راجہ ورسز بیرسٹر گوہر پہلے ایک ایپیسوڈ ہو چکا ہے آلریڈی, پبلک ڈومین میں ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن حکومت بھی جو ہے وہ بھی دیکھیں وہ اپنی چالیں اپنے کارڈز کھیل رہی ہے. ہاں, وہ کھیلے گی, کیوں نہ کھیلے, ظاہر ہے اس کا حق بنتا ہے, اور یہ تعریف کر رہے ہیں آپ اپنی چالیں کھیلیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس ساری صورتحال میں جو مجھے ان کی بات سن کے بڑا اچھا لگا اسار رانا صاحب کی بات سے, کہ انہوں نے یہ تسلیم کیا, وہ کہتے ہیں نا بیٹر سینس پرویل کرتی ہے, کہ معاملہ جو ہے وہ کیسوں کو ہینڈل کرنے کا ہے. اگر آپ پولیٹیکلی چیزوں کو لے کے چلیں گے, جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس پولیٹیکلی ہینڈل کیا گیا, مجھے اس پہ بھی اعتراض ہے. یہ تھوڑی دیر پہلے یہ فرما رہے تھے نا, اب آپ بھی یہ آج خیر ہے, مطلب دونوں کی سیٹی بڑی رل رہی ہے, پتہ نہیں اچھی بات مجھے لگی ہے, اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اسی طرح ہی آپس میں پیار محبت. انہوں نے عدالتوں کو کم از کم, جو ہر وقت عدالتوں کے اوپر گولہ باری ہو رہی ہوتی ہے. نہیں, میرا تو اس پہ ایک اعتراض یہ ہے کہ جب آپ یہ ایکچولی بات کہتے ہیں نا کہ وہ اگر کوئی پروفیشنل لائر ہو جاتا اور وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے اچھے طریقے سے کیسز کو, آپ کے خیال میں یہ فیصلے اچھے طریقے سے اور برے طریقے سے کیس لڑنے کے اوپر سے ہونے؟ میں ان کی بات کی تائید کر رہا تھا. اچھا, نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں, اعتراض ہے اگر وہ میری بات کی تائید کر رہے ہیں اور وہ آپ دونوں سے اعتراض کر رہا ہوں. میں جو بات کہہ رہا ہوں, آپ یہ مجھے تھیوری یہ دیتے ہیں نا, تو مجھے ایکچولی آپ نے میری پہلے والی بات نہیں سنی کہ پاکستان میں کیسز جو ہیں وہ ایکچولی اس بنیاد کے اوپر فیصلہ ہو رہا ہے کہ بہت اچھا کیس لڑا یا بہت برا کیس. جب میں نے پہلی بات کی تھی آپ کو اس پہ اعتراض ہو گیا تھا. میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو بنانا اور سیاسی جماعتوں کو توڑنا, اس پر پاکستان میں کچھ لوگوں کو ملکہ حاصل ہے. تو جن کو ملکہ حاصل ہے ان کو پھر عدالتوں کے اوپر بھی معاملات گرفت میں رکھنے کی ملکہ حاصل ہے. نہیں, وہ دیکھیں میری بات سنیں, میں تو ان کی بات کی تائید کر رہا ہوں. میں ان کی آخری بات کی بھی تائید کرتا ہوں, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی وکیل پروفیشنلی کسی چیز میں جڑا رہے تو کوئی نہ کوئی تھوڑا سا رستہ تو نکلتا ہے. چلو ٹھیک ہے, عدالتیں کب تک انکار کر, روز آپ چلے جاتے ہیں, روز جا کے ان کا دروازہ کٹکھٹاتے ہیں, کسی ایک دفعہ شرم و شرمی وہ کھول ہی دیتے ہیں دروازہ. اگلے سلام کے جواب نہیں دے رہے. کون اگلے سلام کا جواب نہیں دے رہے وہاں پہ, یہ صورتحال ہے. وہ تو پھر یہ تو ججوں کو سوچنا چاہیے نا. میں نے روزے کی حالت میں اسلام کیا, پھر اسلام کا جواب. یہ تو پھر ججوں کو سوچنا چاہیے نا. آؤ تو پھر میری ضمانت کینسل کراؤ. وہاں پہ میں کہا کہ بھائی جان اچھا وکیل برا وکیل کیا کرے گا وہاں پہ؟ نہیں سن لینا, جب وہاں پہ ذہن اگر اس قسم کا ہے تو پھر کیا اچھا وکیل. کتنی دفعہ جج کوئی اٹھ کے چلا جائے گا اپنی سیٹ سے, کتنی دفعہ اٹھ کے جائے گا, کبھی تو ایک جگہ ایک دفعہ بیٹھے گا نا. ساری جو گفتگو ہے نا جی, اس کا جو اگر آپ
کرکس نکالیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو انتشار ہے یہ شاید آج جو خواجہ آصف صاحب نے بات کہی ہے مجھے کسی بھی حد تک کیا تو انہوں نے مطلب طنز یا پھپتی کسی ہے کہ ان میں ہزاروں اختلافات ہیں لیکن اتفاق ایک بات کے اوپر ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دینا. یہ ذیشان عزیز صاحب ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے نا انہوں نے مجھے کہا جی میں نے خبر دینی ہے پروگرام کے اندر, وہ خبر ان کی ہے, یہ ان کی مرضی وہ دینا چاہیں یا نہ دینا چاہیں. لیکن ذیشان صاحب میں سوال آپ سے پٹ اپ کر دیتا ہوں, پھر آپ کی مرضی, آپ جو اگر شیئر کرنا چاہیں. یہ جو ڈویژنز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف میں ہیں, یہ باہر کی کریٹڈ ہیں یا ان کی اپنی کریٹڈ